نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایک ہی حج فرمایا جس میں ان کے ساتھ تقریباً 1,00,000 انسانوں نے حج کیا۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات میں جبل رحمت پر کھڑے ہو کر ایک خطبہ دیا جو تمام انسانیت اور دین اسلام کے لیے رہنمائی اور سبق ہے۔ اس سے ہمارے دین میں ہیومن رائٹس یعنی مانو ادھیکار کی کتنی اہمیت ہے یہ بھی پتہ چلا۔ اصل میں یہ خطبہ ایک چارٹر آف ہیومن رائٹس بھی ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نہ صرف اس وقت کے لوگوں کو بلکہ آنے والی تمام پیڑھیوں کے لوگوں تک اس خطبے کو اور اس خطبے کے ذریعے مخاطب کیا اور ان لوگوں تک پہنچانے کا بھی حکم فرمایا۔ میں آپ کے سامنے اس خطبے کا مفہوم یعنی سمری پیش کر رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے لوگوں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، نہ ہی اس کا کوئی شریک ہے۔ اے لوگوں، مجھے نہیں لگتا کہ ہم پھر اس طرح سے جمع ہو سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم نے تم سب کو ایک ہی مرد اور ایک ہی عورت سے پیدا فرمایا، یعنی سبھی آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور تمہیں الگ الگ جماعت اور قبیلوں میں بانٹ دیا۔ تم میں سب سے بہتر وہ ہیں جو تقوی، پرہیزگاری والے یعنی اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ اس لیے نہ کسی عربی کو غیر عربی پر، نہ کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی افضلیت یعنی کوئی شریشٹتا نہیں۔ تمہارے پاس کوئی امانت رکھے تو اس کی امانت لوٹانا۔ تم آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہو۔ اپنے غلاموں یعنی سرونٹس کا خیال رکھنا، انہیں وہی کھلانا پلانا اور پہنانا جیسا تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ اگیانتا یعنی جہالیت، دور جہالت میں نے ختم کر دیا۔ آپس کی دشمنی کو ختم کر دینا۔ سب سے پہلے میں اعلان کرتا ہوں کہ میں اپنے خاندان اور میرے دشمنوں کو معاف کرتا ہوں۔ اسی طرح سے سود یعنی بیاج، انٹرسٹ کو بھی ختم کر دینا، میں بھی معاف کرتا ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہی ہر وارث کو اس کے باپ دادا کی وراثت میں حصہ مقرر کر دیا۔ حرام کاری یعنی زنا کی سزا موت ہے۔ جو کوئی اپنا نسب بدلے گا اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ اپنے قرض ادا کرو، ایک دوسرے پر زیادتی مت کرو۔ عورت کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے شوہر کی مرضی کے بغیر کسی کو اس کا مال دے دے، نہ ہی کسی ایسے مرد سے ملے جسے اس کا شوہر پسند نہ کرتا ہو۔ بے شرمی اور بے حیائی سے بچو۔ اے لوگوں، اپنی بیویوں سے اچھا ویوہار یعنی اخلاق سے پیش آیا کرو، ان کا خیال رکھو، یہ تمہاری ہی ذمہ داری ہے۔ اے لوگوں، میں نے تم کو وہ سب کچھ پہنچا دیا جو میرے ذمہ تھا۔ میں تم لوگوں کے بیچ 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جس پر عمل کرتے رہو گے تو انشاءاللہ کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید اور میری سنت، اور دین میں کمی پیشی سے بچنا، شیطان سے اپنے آپ کو اور اس کی پیروی کرنے سے بچا کر رکھنا۔ اے لوگوں، اللہ تعالیٰ کی عبادت یعنی نماز، روزے اور زکوٰۃ ادا کرتے رہنا۔ اللہ کے گھر کا حج استطاعت ہونے پر ضرور کرنا۔ یہی اعمال تمہیں جنت میں داخل کریں گے انشاءاللہ۔ اے لوگوں، میری بات کو غور سے سنو، اس پہ عمل کرو، اور جو لوگ جہاں موجود نہیں ہیں ان تک میری بات کو پہنچا دینا۔ ہو سکتا ہے کوئی غیر موجود یعنی جو موجود نہیں ہے وہ ان باتوں پر تم سے بہتر عمل کرے۔ اے لوگوں، تم لوگوں سے بھی میرے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ میں نے اپنی ذمہ داری پوری کی یا نہیں، یعنی دین تم تک پہنچایا یا نہیں۔ پھر اس بات پر لوگوں نے گواہی دی کہ بے شک آپ نے اپنی حق یعنی رسالت کا حق ادا کر دیا۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی اور لوگوں کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے کہا، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا۔